امام مالک نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے باپ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار پڑے تو آپ کی بعض بیویوں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک گرجے گھر کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، جس کا نام ماریہ تھا۔ ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں حبش کے ملک میں گئی تھی۔ انہوں نے اس کی خوبصورتی اور اس میں رکھی ہوئی تصاویر کا بھی ذکر کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی صالح شخص مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد تعمیر کر دیتے، پھر اس کی مورت اس میں رکھتے۔ اللہ کے نزدیک یہ لوگ ساری مخلوق میں برے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1341۔ ہلال بن علی نے بیان کیا، ان سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی جنازہ میں حاضر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر پر بیٹھے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا ایسا آدمی بھی کوئی یہاں ہے جو آج رات کو عورت کے پاس نہ گیا ہو؟ اس پر ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ میں حاضر ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم قبر میں اتر جاؤ۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ اتر گئے اور وہ میت کو دفن کیا۔ عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا کہ فلی نے کہا کہ میرا خیال ہے لم یقارف کا معنی یہ ہے کہ جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سورہ الانعام میں جو لیقترف آیا ہے اس کا معنی یہی ہے تاکہ گناہ کریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1342۔ ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن کعب بن مالک نے، ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے دو شہیدوں کو ملا کر ایک ہی کپڑے کا کفن دیا۔ آپ دریافت فرماتے تھے کہ ان میں قرآن کسے یاد ہے؟ کسی ایک کی طرف اشارہ سے بتایا جاتا تو آپ بغری قبر سے اسی کو آگے کرتے اور فرماتے کہ میں قیامت میں ان کے حق میں شہادت دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو ان کے خون سمیت دفن کرنے کا حکم دیا، نہ انہیں غسل دیا گیا اور نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1343۔ یزید بن ابی حبیب نے بیان کیا، ان سے ابو الخیر یزید بن عبداللہ نے، ان سے عقبہ بن عامر نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور احد کے شہیدوں پر اس طرح نماز پڑھی جیسے میت پر پڑھی جاتی ہے۔ پھر ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا، دیکھو میں تم میں سے پہلے جا کر تمہارے لیے امیر سامان بنوں گا اور میں تم پر گواہ رہوں گا، اور قسم اللہ کی میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، یا یہ فرمایا کہ مجھے زمین کی کنجیاں دی گئی ہیں، اور قسم خدا کی مجھے اس کا ڈر نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، بلکہ اس کا ڈر ہے کہ تم لوگ دنیا حاصل کرنے میں رغبت کرو گے، نتیجہ یہ کہ آخرت سے غافل ہو جاؤ گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1344۔ شہاب نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن کعب نے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے دو شہیدوں کو دفن کرنے میں ایک ساتھ جمع فرمایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1345۔